بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 جون 1999 بروز سوموار۔ بیان اثر بیان استاد مکرم و محترم پیر طریقت شیخ الحدیث حافظ مولانا محمد رمضان صاحب خطیب جامع مسجد غلہ منڈی۔ بیان اثر سنیے۔ فرما دیا ہے میں تو صرف کروں گا انسان صحیح ہو رہا ہے اور وہ مستحق ہے۔ دینی مدارس کی خدمات جو ہیں وہ آپ حضرات کے تبسم سے کی جاتی ہیں، اور جس دین کی تعلیم باقی ہے وہ دین بھی باقی ہے، اور جس دین کی تعلیم باقی نہیں ہے وہ دین بھی باقی ہے۔ آپ حضرات اندازہ فرما دیں کہ عیسائیوں کی تعلیم باقی نہیں، ان کا مذہب بھی باقی نہیں، یہودیوں کی تعلیم باقی نہیں، ان کا مذہب بھی باقی نہیں۔ آج 1300 سال گزر چکے ہیں، 1400 سال کے قریب، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی میں ہی خود حفاظت کرنے والا ہوں۔ اتنا عرصہ گزر چکا، قرآن پاک کی زبر و زیر پیش میں ذرا برابر فرق نہیں۔ ابتدائی زمانہ میں قرآن پاک پر کوئی زبر و زیر پیش نہیں تھا اور نہ ہی نقطے تھے۔ اجمیوں کے خلق مت سے اس پر زبر و زیر بھی لگانی پڑی اور نقطے بھی لگانے پڑے۔ حجاج ابن یوسف کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اس امت کا بہترین قسم کا ظالم تھا۔ 1 لاکھ سے اوپر، جس میں صحابہ بھی شامل ہیں، تابعین بھی شامل ہیں، اس نے شہید کیے۔ اس کے پاس انتہا بستی والے جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں، قرآن پاک میں رب العزت فرماتے ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام دونوں تشریف لے گئے اس بستی میں، تو انہوں نے ان کی مہمانی سے انکار کیا۔ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں اللہ کا نیک بندہ چلا جائے تو اس کی مہمانی پر وہ فخر کرتے ہیں، یہ جائے کہ پیغمبر ہوں۔ تو قرآن پاک میں رب العزت فرما رہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ انہوں نے ان کی مہمانی سے انکار کیا۔ تو انکار کیا بستی والے اس کے پاس گئے کہ باپ کو کا کر دو، یعنی ایک دو نقطے اوپر لگا دو، ایک جو نقطہ ہے یعنی اباؤ کی بجائے اتاؤ کر دو، یعنی وہ آئے، انہوں نے مہمانی کی اور کتنا سونا چاندی چاہتے ہو اتنا ہی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی باپ کو کا کر دو۔ حجاج ابن یوسف نے کہا میرے ہاتھ میں تھوڑا دیکھ رہے ہو، تم تو کہتے ہو کہ سونا چاندی جتنا مرضی ہے لے لو، زمین و آسمان کے خلا کو خود کر دو، لیکن بات ایسا نہیں ہو سکتی۔ اس امت کا ظالم ترین آدمی تھا، لیکن اس نے قرآن پاک میں تحریف کرنے کی جرت نہیں کی۔ اور قرآن پاک جب نازل ہوا تو بڑے بڑے لوگ موجود تھے، عمران قیس، کعب، زہیر، سارے کے سارے جو عربی عبارت بنا کرتے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ کوئی ہے ایسی عبادت بنانے والا جو یعنی ادب کے لحاظ سے، فصاحت کے لحاظ سے اپنی مثال خود رکھتے تھے، اور اعلان کیا کہ آؤ ہماری مثال کو بیان کرو تو صحیح۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا، قرآن نے کہا حافظ بسورۃ من مثلہ، جو ہم نے نازل کی ہے چھوٹی سی صورت، اس کی مثال بنا کر لاؤ تو صحیح۔ وَرُوشُ شُهَدَاءَكُمْ، تم نہیں اپنے معبودان باطلہ کو لاؤ، تمام قبائل کو لا کر کے ہمارا مقابلہ کرو۔ اگر کوئی شخص کسی کو یوں کہہ دے کہ تو کون ہے، تیرا باپ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو قرآن نے واضح الفاظ میں یوں کہا کہ تم نہیں، تمہارے معبودان باطلہ اور تم اپنے آباء و اجداد ساروں کو اکٹھا کر کے لاؤ، اس جیسی مثال بناؤ تو صحیح۔ لیکن آدھے لاکھ سے قرآن پاک جیسی مثال بنا نہ سکے۔
اور پھر فلسطین میں، مصر میں، دمشق میں، فرمایا بیروت میں، وہاں پر یہود و نصارہ جن کی زبان مادری عربی ہے، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، لغت کی کتابیں بڑی لکھی ہیں، اقرب الموارید لکھی ہے، المسجد لکھی ہے، المنبر لکھی ہے، مختلف کتابیں لکھی ہیں، اور ادب میں ہم جب کتابیں پڑھاتے ہیں ادب کی تو ان کا مطالعہ کر کے پڑھاتے ہیں، لیکن وہ بھی دعویٰ نہ کر سکے کہ ہم قرآن جیسی عبارت بنا سکتے ہیں۔ یہ قرآن رب العزت کی کلام ہے۔ فرمایا جہاں نازل ہوا جن لوگوں نے سنا، فرمایا ان کی حالت اس طرح بدل گئی کہ ایک نوجوان، ایک بچہ ہے جس کی عمر چھوٹی سی ہے، وہ قرآن ان کے کانوں میں پڑتا ہے، قرآن نے انقلاب برپا کر دیا۔ فرمایا کہ جب اپنی اماں کے پاس جاتا ہے، اپنے چچا کو تبلیغ کرتا ہے، چچا مارتا ہے، لہو لہان کرتا ہے، کپڑے اتار لیتا ہے، اپنی اماں کے گھر میں جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اماں دروازہ کھولنے کو تیار ہے، اماں دروازہ نہ کھولنا، میں ننگا ہوں، وہ کپڑا ہے۔ فرمایا اون کا کپڑا دیا جسے کوئی سوراخ بھی تھے، وہ بچے نے ایک اوپر کر دیا، ایک تہ بند بنا دیا اور کہا کہ اماں میرے ساتھ چلو، آخری پیغمبر مدینے میں آ چکا ہے۔ جیسے کہ حضرت سلمان فارسی آپ کی انتظار میں رہے کہ جس وقت آئیں، مختلف روایات کے مطابق آپ کی عمر جو ہے 250 سال کے متعلق بیان کی جاتی ہے، اور بعد میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کے شاگرد ہیں، یعنی مدینہ میں ایک آخری ان کا استاد تھا، اس نے وصیت کی کہ کھجوروں کے علاقے میں آخری نبی آئے گا، اس کی علامتیں 3 ہیں۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کر لے گا، اور جو دو مہروں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے ان کی 3 علامتیں ہیں۔ یہ کھجور اوپر سے توڑ رہے تھے، ایک یہودی کے غلام تھے، تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے جو اللہ کی توحید بیان کرتا ہے اور ہمارے معبودان کو برا بھلا کرتا ہے، کہتا ہے وہ خود اللہ ولا تشرکوا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی جو تھے اس وقت حضرت نہیں ہوئے تھے، کھجور پر چڑھ کر کے کھجوریں توڑ رہے تھے، وہاں سے چھلانگ لگائی اور دوڑ کر کے آئے، اپنے مالک کو کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ تو مالک نے ایک تھپڑ لگایا، کہا کہ چلے جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں کیا ہے؟ لیکن کان میں ایک دھنک پڑ گئی تھی کہ ایک شخص آیا ہے، وہ اللہ کی تعلیم کا سبق دیتا ہے، اور یہ بھی سنا ہوا تھا کہ 3 علامتیں ہیں۔ پہلے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کھجوریں ہیں صدقے کی ہیں، تو آپ نے نہیں کھائی بلکہ اپنے صحابہ کو دے دیں گے، تم کھا لو اس کو۔ اور دوسرے دن پھر کچھ کھجوریں لائی، 1-2 گھنٹے رخصت کے ہوتے تھے، 24 گھنٹے ملازمت میں، پھر اللہ کرے غلامی میری کی بنا ہو، تو دوسرے دن آئے، دوسرے دن آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں، ہدیہ پیش کر رہا ہوں، تو آپ نے قبول فرما لی۔ اب 2 علامتیں جو ہیں وہ سچی ہوگی، تیسری علامت کے جستجو میں تھے کہ آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی چادر مبارک جو اوپر کی ہوئی تھی تھوڑی سی نیچے ہوئی تو مہر نبوت آپ کو نظر آ گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل آپ کی خدمت میں آئے کہ آپ کا ایک دیوانہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ مشتاق ہے اس بات کا کہ مہر نبوت نظر آ جائے کہ میں اس کو بوسہ دے دوں، تو آپ کی چادر نیچے گئی تو آپ نے مہر نبوت کو فرمایا کہ بوسہ دیا اور 3 علامتیں صحیح نکلی۔ اب عرض کرتے ہیں کہ حضرت میری عمر کا آپ اندازہ فرما لیجیے کہ میری عمر کتنی ہو چکی ہے، اور میری تمنا یہ ہے کہ میرا آخری جو زندگی کا ہے حصہ یہ آپ کے قدموں میں گزر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں یہودی کا غلام ہوں اور اس غلام سے میری جان چھوٹ جائے، تو آپ نے فرمایا جا کر اس کے ساتھ مخاطبت کرو۔ مخاطبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کچھ پیسے لے لو، مجھے آزاد کر دو۔ تو آپ گئے وہاں پر، اس کو کہا کہ مجھے آزاد کر دو، مہربانی ہوگی، کچھ بدلہ لینا ہے تو لے لو۔ اب وہ یہودی تھا، وہ کہنے لگا کہ 1 اوقیہ سونا اور 100 کھجوریں ان کو لگاؤ، جب ان کو پھل پڑ جائے پھر آزاد ہو تم۔ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے پریشان حال، اور کھجور کے متعلق تو آپ سنا ہوا ہے کہ داتا اس کو لگائے اور ہوتا بڑی مشکل سے اس کا پھل کھائے۔ تو 1 اوقیہ سونا آیا، رسول اللہ نے اس پر دعا مبارک لگایا
فرمایا کہ جا کر اس کا وزن کراؤ. حضرت یہ تو بالکل چھوٹا ہے. فرمایا جاؤ وزن کراؤ. جا کر کے وزن کرایا, پورا ہوا. اب کھجوروں کی باری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ جاؤ کوٹے سارے لے کر کے آؤ 100 کے قریب. وہاں آپ صحابہ کو لے کر کے گئے تو وہاں پر وہ حضرت سلمان فارسی کا بات بھی مشہور ہے. جو کھجوریں تھیں تو ہمارے ساتھی وہاں جا کر کے اللہ رحم فرمائے, جب ان کو پتہ لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان جس درخت کے نیچے کی تھی تو وہاں پر صحابہ بیٹھے تھے برکت کے لیے, کیونکہ رسول اللہ یہاں بیٹھے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا یہ تو نیکوں کا زمانہ ہے, کرسیوں کا زمانہ ہے, اس میں تو شرک وغیرہ کی بو بھی نہیں ہے. اگر یہ بیٹھیں گے تو آنے والے پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. اس درخت کو کٹوا دیا اور حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ حجر اسود تو نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا مالک ہے. خدا کی قسم اگر محمد الرسول اللہ بوسہ نہ دیتے تو میں کبھی آپ کو بوسہ نہ دیتا. تو فرمایا کہ 100 کھجوریں آپ نے لگائیں اور سال ابھی گزرا ہی نہیں تو کھجوریں نوجوان ہوگی, ان کو پھل پھل دیا. سلمان فارسی آزاد ہو گئے. فرمایا وہ بچہ آپ کی خدمت میں پہنچتا ہے اور یہ سنا ہوا تھا کہ رسول اللہ پچھلی رات مسجد میں آتے ہیں, اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. وہ بچہ پسیل اوپر بیٹھ گیا. پیغمبر علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا. تو رحمت للعالمین نے اس بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. سینے کے ساتھ جب لگایا تو آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام عبد العزا ہے, یعنی بت کا بندہ. فرمایا تیرا نام عبد العزا نہیں, تیرا نام عبداللہ رکھ دیا, لیکن کچھ آرام کرو, میں کچھ اپنے اللہ کی عبادت کر لوں. اب اسے آرام کیا ہے, وہ تو پروانہ اور دیوانہ ہے, عاشق رسول ہے. اسے کب وہ دیکھ رہا ہے کہ رسول اللہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں, رسول اللہ رکوع کس طرح کرتے ہیں, رسول اللہ قیام کس طرح کرتے ہیں. صبح کی نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد وہ قاری کمبل تھی اس کے اوپر اوڑھی ہوئی. تو جب سامنے آیا تو رسول اللہ نے فرمایا تیرا نام عبداللہ نہیں, تیرا نام ذوالوجہین رکھ دیا, تیرا نام ذوالوجہین رکھ دیا. پھر ہر وقت قرآن پاک پڑھنے گزر جاتی تھی اس بچے کی. ایک جنگ کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ ذوالوجہین تم گھر رہو, ہم جہاد کی خاطر جاتے ہیں. تو ذوالوجہین نے عرض کیا یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ میں کفار کے ساتھ لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں, اور کوئی تمنا نہیں کرے گا کہ واپس دنیا میں آنے کی سوائے شہید کے, اور میں شہید ہو جاؤں, میرا سر جناب کے قدم مبارک سے پڑا ہوا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کھجور کے 2 پتے لاؤ. کھجور کے 2 پتے لائے اور اس بازو پر باندھ دیے. دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں کہ اللہ اس ذوالوجہین کا خون میں نے کافروں پر حرام کر دیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک کے ترجمان تھے فرمانے لگے کہ مسلمانوں لڑائی نہیں ہوگی, ذوالوجہین کا انتخاب ہو جائے گا. ایک دن بخار چڑھا, دوسرے دن, تیسرے دن. تو فرمایا چوتھے دن آپ کا انتقال ہو گیا. رسول خوش نصیب ہیں, ایک صحابی کو چھڑی لگاتے رسول اللہ, اور وہ کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوئی. آپ نے فرمایا مجھے اتنی تکلیف دے دو. فرمایا میرا تو ننگا بدن تھا. آپ نے کپڑا مبارک اٹھا کر کے فرمایا میرے ننگے بدن پر تکلیف دے دو. صحابی چمٹ جاتا ہے. آپ فرماتے تو نے بدلہ دینا تھا تو چمٹ گیا ہے, میں اس لیے چمٹا ہوں. یا رسول اللہ کہتے دو لگی آج مجھ پر حرام ہو جائے. رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, کفن کیا اور خود قبر کھودی اور فرمایا کہ ابو بکر دائیں آ جاؤ اور عمر بائیں آ جاؤ, اور قبر میں دفن کیا. دعا کی اللہ رب العزت میں راضی ہو گیا, اللہ تو بھی اس پر راضی ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے تھے, فرمانے لگے کہ عبداللہ ابن مسعود اگر تو خوش قسمت ہوتا تو اس قبر میں ٹوٹ جاتا. محترم حضرات, بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت کے سامنے حضرت کو ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں اور اللہ پاک نے ان کو کافی کچھ کمال کیا ہے. ان کے سامنے چند الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. تو مدرسے کی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا, کچھ تنخواہیں بھی دینی پڑتی ہیں. آپ حضرات اس بارے پر خوشی توجہ فرمائیں اور دعا